نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 17 سے 26 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت 17 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ آیت 18 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آیت 19 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون۔ آیت 20 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ آیت 21 ان آیتوں کا ترجمہ: اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور خوب خبردار ہے۔ آپ پوچھیں کہ گواہی کی حیثیت سے کون سی چیز بڑی ہے؟ آپ ہی فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس سے تمہیں اور جسے یہ پہنچ جائے اسے چوکنا کروں۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ آپ فرما دیں کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیں کہ اللہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ رسول کو اپنی بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں؟ یقیناً ظالم چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ
سورہ انعام کی آیت 17 سے 21 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 17، نفع نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی اپنی مخلوق میں حسب مرضی تصرف کرتا ہے، کوئی اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا نہیں اور نہ اس کا فیصلہ ٹالنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے نفع یا نقصان پہنچا دے، اس کے نقصان کو اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور وہ ہر قسم کے نفع و نقصان پر قادر ہے۔ سورہ فاطر کی آیت 2 میں فرمایا، اللہ لوگوں پر اپنی جو رحمت کھولتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو رحمت وہ روک لیتا ہے اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تیری نعمتیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نعمتیں تو روک لے انہیں کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے عذاب سے مالدار کو اس کا مال بچا نہیں سکتا۔ آیت 18، اللہ سب پر غالب ہے، اللہ اپنے بندوں پر غالب و حاکم ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، لمبی ناک والوں کے سر خم ہیں، اور جھوٹے معبودوں کے چہرے ذلیل ہیں۔ اللہ کائنات کی ایک ایک چیز پر غالب ہے، اس کے ہاتھ میں ہر ایک کی پیشانی کے بال ہیں، اور تمام مخلوق اس کے جلال و جبروت کے آگے سرنگوں ہے۔ اس کی قدرت میں ہر چیز اور اس کے قبضے میں تمام جہانوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ اللہ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے اور ہر چیز کے مقام و مناسبت سے خوب واقف ہے۔ وہ مستحق کو دیتا ہے اور غیر مستحق کو نہیں دیتا۔ آیت 19، قرآن اللہ کی حجت ہے، بھلا اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ خود اللہ میری رسالت پر اور تمہاری تکذیب پر گواہ ہے۔ اس نے مجھے یہ قرآن عطا فرمایا تاکہ میں جسے یہ پہنچ جائے اسے ہوشیار کر دوں۔ سورہ ہود کی آیت 17 میں فرمایا، جو جماعت قرآن کو نہ مانے اس کے لیے آخرت میں آگ کا وعدہ ہے۔ مسلمان شرک قبول نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا، مشرکو کیا تم شرک کی گواہی دیتے ہو؟ آپ فرما دیں کہ میں تو ایسی بیہودہ بات نہیں کہتا۔ سورہ انعام کی آیت 151 میں فرمایا، اگر وہ گواہی دے تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، آپ تو یہ فرما دیں کہ معبود تو ایک ہی ہے جو اللہ ہے، اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ آیت 20، ہر نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے گیا، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں، اہل کتاب اسے اور مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ انہیں پہلے انبیاء میری آمد کی خبر دے گئے ہیں۔ ہر نبی نے میں آپ کے اوصاف کی خبر دی، ہر پیغمبر آپ کی باسط کو، آپ کے شہر کو، آپ کی ہجرت گاہ کو اور آپ کی امت کی صفتوں کو کھول کھول کر بتا گیا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ بڑے گھاٹے والے ہیں جو ایک ظاہر و روشن بات پر ایمان نہیں لاتے، جس کی انبیاء بھی بشارت دے گئے اور جس کا قدیم زمانے میں خاص اہتمام بھی کیا گیا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ آیت 21، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، کیونکہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی آیتیں دلائل نہ ماننے، ان دونوں میں سے کسی کا بھی اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ آیت 22، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ۔ آیت 23، انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ آیت 24، ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وإن یروا کل آیات لا یؤمنوا بها حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ آیت 25، وہم ینہون عنہ وینأون
عنہ ان یہلکون الا انفسہم وما یشعرون، آیت 26۔ ترجمہ: اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے اور مشرکوں سے کہیں گے کہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو معبود ہونے کا تم گمان کر بیٹھے تھے، پھر ان کا بہانہ یہی ہوگا کہ کہہ دیں گے اے ہمارے رب، اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھیے انہوں نے کس طرح اپنے اوپر جھوٹ بولا اور ان سے وہ چیز ناپید ہو گئی جس کا بہتان باندھا کرتے تھے، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اب وہ اسے سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں، وہ اس سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، یہ اپنی تباہی بلا رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 22 سے 26 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 22، مشرکوں سے شرک کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ہم قیامت کے دن مشرکوں کو جمع کر کے ان سے ان کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں پوچھیں گے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے کہ وہ بت کہاں گئے جنہیں تم اپنے زوم میں اللہ کے شریک سمجھا کرتے تھے۔ سورہ قصص کی آیت 62 میں فرمایا، جس دن اللہ انہیں بلا کر پوچھے گا کہ بتاؤ میرے شریک کہاں ہیں۔ آیت 23، یعنی بہانہ و عذر وغیرہ، یعنی اس وقت ان کے پاس کوئی معقول دلیل یا عذر نہ ہوگا، بحجز اس کے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر کہہ دیں گے کہ ہم مشرک ہی نہ تھے، یعنی آزمائش کے وقت مشرک گزشتہ شرک کے عذر میں یہی کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ آیت 24، پھر فرمایا دیکھیے انہوں نے کس طرح اپنے اوپر جھوٹ بولا اور ان کے شریک ناپید ہو گئے۔ سورہ غافر کی آیت 73-74 میں فرمایا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ مشرک جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے ناپید ہو گئے، بلکہ ہم اس سے قبل کسی کو نہیں پوچھتے تھے۔ آیت 25، ارباب شقاوت کو قرآن مفید نہیں، یعنی بعض لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے آتے ہیں اور پوری توجہ سے سنتے بھی نہیں، لیکن آپ کے وعظ و نصیحت سے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، قرآن ان کے دلوں میں اترتا ہی نہیں، اور وہ بہرے بھی ہیں کیونکہ سننا انہیں مفید ثابت نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کی آیت 171 میں فرمایا، کافروں کی مثال اس کی سی ہے جو اس پر چیخ رہا ہو، جو سوائے بلانے اور پکارنے کے کچھ نہیں سنتا، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے سمجھتے نہیں۔ پھر فرمایا، یہ جب کبھی معجزے دیکھتے ہیں تو ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کے پاس نہ تو سمجھ ہے اور نہ انصاف۔ سورہ انفال کی آیت 23 میں فرمایا، اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھتا تو انہیں سناتا، اور اگر وہ انہیں سنائے تو وہ چی بے جبیں ہو کر منہ پھیر لیں گے۔ پھر فرمایا، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑتے ہیں اور حق کا باطل سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں پہلی کتابوں سے لیا ہوا ہے۔ آیت 26، کافر دوسروں کو بھی ایمان سے روکتے ہیں۔ اتباع حق تعالی، تصدیق رسول اور اطاعت قرآن سے کافر لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو اٹھانے دیتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، کافر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ پھر فرمایا، یہ اپنی ان ذلیل حرکتوں سے اپنے پیروں پر آپ کلاڑیاں مار رہے ہیں، اور اپنے شرمناک افعال کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا، افسوس انہیں کچھ بھی اپنے کرتوتوں کا شعور نہیں۔ یہ تھا
ترجمہ اور تفسیر سورہ انعام کی آیت 17 سے 26 کا جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔